آدم علیہ السلام کے بعد لوگوں میں گمراہی آنا شروع ہوئی، اور گمراہی کی بنیاد یہ تھی اپنی عقل کا غیر ضروری استعمال۔ اپنی عقل کا غیر ضروری استعمال۔ انسان کے ساتھ ایک بہت بڑا فالٹ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو چیز میرے عقل میں آ رہی ہے وہ 100% درست ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیا پھر ہم عقل کی نہ مانیں، ہم بے عقلی کی باتیں کریں؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر عقل کے خلاف چلنا شروع ہو جائیں؟ تو عقل کے خلاف چلنا تو بے عقلی ہے نا؟ کیا خیال ہے؟ پھر تو آدمی الٹی الٹی باتیں کرے گا۔ جیسے دیگر مذاہب کے لوگ مذہب کے مقابلے میں عقل کو ویلیو نہیں دیتے، تو مذہب نے کہہ دیا گائے کا پیشاب پیو تو گائے کا پیشاب پی رہے ہیں، مذہب نے کہہ دیا کہ پتھروں کے سامنے جھکو تو پتھر کے سامنے جھک رہے ہیں۔ تو ان کو تو ہم یہی کہتے ہیں کچھ عقل سے کام لو۔ کیا خیال ہے؟ لیکن جب وہی بات اسلام کے بارے میں آتی ہے تو ہم کہتے ہیں مذہب کے مقابلے میں عقل کو استعمال بولنے پہ گورنمنٹ نہیں کرو۔ میں کل سوچ رہا تھا کن کن چیزوں پہ گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے۔ کل میں ایسے میں بیٹھے بیٹھے سوچ رہا تھا، تو پھر میں اس پر بات کروں گا کسی وقت انشاءاللہ۔ ابھی موضوع چینج ہو جائے گا نا۔ تو جب مذہب بات کرتا ہے ایسی بات جو عقل میں نہیں آتی تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں عقل کے گھوڑے مت دوڑاؤ۔ دو چیزوں میں نا فرق نہیں کر رہے ہیں لوگ۔ یہ بات تو میں کئی بار بیان کر چکا ہوں، ابھی مختصر کر کے آگے چلوں گا کہ دیکھیں ایک ہے عقل کے خلاف۔ مذہب کبھی عقل کے خلاف بات نہیں کرے گا۔ اگر مذہب کی بات عقل کے خلاف ہے تو وہ مذہب ہی غلط ہے، کیونکہ قرآن دیگر جتنے مذہب دنیا میں رائج ہیں ان کے بارے میں ان کی غلط تعلیمات کو بتا کے کہتا ہے افلا تعقلون، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ تو قرآن تو آپ کو عقل استعمال کرنے کا آرڈر کر رہا ہے نا، بار بار کہہ رہے عقل کو استعمال کرو۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، یہ سب عقلی سوالات ہیں۔ تورات اور انجیل کے حوالے نہیں دے رہا قرآن، یہاں پیغمبروں کے حوالے نہیں دے رہا۔ قرآن کہہ رہا ہے ام خلقوا من غیر شیء، کیا خود سے بن گئے ہو؟ ام هم الخالقون، یا تم نے خود بنا لیا ہے اپنے آپ کو؟ اب یہ ایسی عقل کا استعمال ہے کہ ڈاروین بھی 25 سال سوچتا رہے تو وہ اسی جواب پہ پہنچے گا کہ نہ ہم خود سے بنے ہیں، نہ ہم نے اپنے آپ کو خود سے بنایا، کوئی تیسری طاقت ہے بنانے والی۔ تو یہ عقل کا استعمال حکم دے رہا ہے نا قرآن۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، زمین اور آسمان کے پیدا ہونے میں، پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے عدلنے بدلنے میں، یہ پورا ایک نظام چل رہا ہے، دن رات۔ نسلخ منہ النہار، قرآن کے الفاظ دیکھو۔ سلخ عربی میں کہتے ہیں جانور کے جسم سے جو چمڑی ادھیڑی جاتی ہے۔ تو کیسے ادھیڑتے ہیں چمڑی؟ ایک دم سے یہ کھینچتے ہیں، اس کو اترتی چلی جاتی ہے نا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے عجیب بلاغت ہے قرآن کی
کہ رات سے کو ہم اس کو ادھیڑتے ہیں رات کو، یعنی رات گویا ایک چمڑے کی طرح ہے، ایسے آہستہ آہستہ کر کے ہم اس کو ادھیڑنا شروع کرتے ہیں اور دن نمایاں ہونا شروع ہو جاتا ہے اس میں سے، اور دن کو ادھیڑتے ہیں ایسے ایک ایک کر کے نا، اور رات نمایاں ہونا، جیسے جیسے دن ادھڑتا ہے رات نظر آنا شروع۔ اسی عمل کو الٹا کر لیں، جب رات آنے لگتی ہے تو دن کو ادھیڑا جاتا ہے، دن کی کھال کو آپ کھینچیں گے، رات نمایاں ہونا شروع۔ ایسا ہی ہے نا، مشرق سے اللہ رات کی کھال کو ادھیڑنا شروع کرتا ہے مشرق کی طرف سے، اور مشرق سے دن نمایاں ہونا شروع ہوتے ہوتے مغرب تک ادھیڑ دیتا ہے اللہ اس کو، اور مغرب تک دن ہی دن۔ ادھیڑنے کا الٹ کیا ہوتا ہے؟ لپیٹنا۔ کیا ہو گیا بھائی؟ دیکھو ایک گیند ہے نا، اس سے آپ ایک ٹیپ، ہم لوگ بچپن میں کھیلتے تھے ٹیپ بال، اب کھیلتے ہیں لڑکے، کرمچ کی گیند پہ ٹیپ چڑھا چڑھا کے نا، تھوڑی سی بھاری ہو جاتی ہے اس سے، تو وہ ٹیپ کو آپ جب، ایک تو ہوتا ہے پرانا ٹیپ ادھیڑتے ہیں آپ، پھر نیا ٹیپ کیا کرتے ہیں؟ لپیٹتے ہیں۔ ٹیپ چڑھانا سے زیادہ اچھا لفظ کیا ہے؟ لپیٹا کس چیز کو جاتا ہے؟ ایسے جو کوئی چیز گول ہوتی ہے اس کو یوں کر کے لپیٹا جاتا ہے۔ کوئی بھی چیز جب آپ گول گھما رہے ہوتے ہیں نا، اس عمل کو کیا کہا جاتا ہے؟ لپیٹنا۔ جب پتنگ اڑاتے تھے تو مانجے کو کیا کیا جاتا ہے؟ لپیٹا جاتا ہے نا، ایک ہی جگہ پہ مسلسل گھوم رہا ہے وہ، اٹ از کالڈ لپیٹنا۔ کتاب میں فزکس میں شامل کر لیں یہ ڈیفینیشن لپیٹنے کی۔ لپیٹنے کی ایک اور قسم ہے جو کراچی میں چل رہی ہے، یہ بندہ پھینک رہا ہے اور سامنے والا لپیٹ رہا ہے۔ جب کوئی ایک دفعہ جھوٹ بولتا ہے اس کو لپیٹا نہیں جا سکتا، سنا جا سکتا ہے، کیونکہ لپیٹنے میں یہ ضروری ہے کہ تسلسل کے ساتھ کوئی عمل ہو رہا ہو۔ ڈور لپیٹی جاتی ہے، پتھر نہیں لپیٹا جاتا، وہ رکھا جاتا ہے، اس کو لپیٹ نہیں سکتے نا۔ اگر کوئی ایک دفعہ جھوٹ بولے لپیٹ نہیں سکتے آپ اس کو، جھوٹ بولا آپ نے کیچ کیا، جیب میں رکھ کے چلے گئے، مارکیٹ میں پھیلا دیا اس جھوٹ۔ جب کوئی مسلسل جھوٹ بولتا ہے تو پھر اس کو رکھا نہیں جاتا بلکہ لپیٹا، کیونکہ اتنا کہاں رکھو گے، اتنا کہاں رکھو گے، اس کو پھر لپیٹا جاتا ہے مانجے کی طرح نا، ایسے سے۔ اس پر میں کئی بار ایک قصہ سنا چکا ہوں، لیکن نئے نئے لوگ بھی آتے ہیں، نہیں وہ پھر چھوڑو، رہنے دو۔ یہ جو سیاستدان ہوتے ہیں نا، جب یہ تقریر کرتے ہیں تو سنی نہیں جاتی یہ تقریر، یہ لپیٹی جاتی ہے، ذہن میں رکھو، کیونکہ یہ مسلسل پھینک رہے ہوتے ہیں، مسلسل۔ ابھی وہ میرا گرین بس پہ کسی نے کلپ بنا کے چلا دیا ہے، تو اس میں کسی نے کہا کہ یہ جو بس چل رہی ہے یہ اسٹیل مل، یہ وفاقی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، یہ سندھ گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ میں نے کب کہا کہ یہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے؟ میں تو کہہ رہا ہوں اسٹیل مل کے جو چمچے کھائے ہیں چمچے، اس میں وفاق اور صوبائی حکومت کا فرق نہیں ہے۔ چمچے تو کھائے نہیں نا، پوری ملیں کھا گئے نا، 2-4 چمچے اسٹیل مل کے کھا جاتے، اس پہ تو ہمیں کوئی اعتراض ہی نہیں تھا۔ وہ تو بیگم بھی آج کل گھروں میں سسرال جاتے ہوئے 2-4 چمچے جیب میں رکھ کے چلی جاتی ہیں، وہ تو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ بعض خواتین نا اپنے شوہر کے گھر سے مال اسمگل کرتی ہیں، حقیقت بتا رہا ہوں، اپنے ابا اماں کے گھر نا مال اسمگل ہوتا ہے۔ سب خواتین کی بات تھوڑی کر رہا ہوں میں، بار بار کہتا ہوں جو بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ کی بات ہوتی ہے ہمیشہ۔ خیر، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو عقل کا استعمال، قرآن بار بار کیا حکم دے رہا ہے؟ عقل کو استعمال کرو۔ ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب۔ ہاں، میں یکور اللیل والنہار کا بتا رہا تھا کہ قرآن کہیں تو یہ کہتا ہے نسلخ منہ النہار، ہم دن کو ادھیڑتے ہیں تو رات نکلنا شروع۔ اچھا، ادھیڑا بھی اس چیز کو جاتا ہے جو ذرا لمبی ہو،
ادھیڑا اس چیز کو, کیل کو ادھیڑا نہیں جاتا, نکالا جاتا ہے, لمبی نہیں ہے نا, ایسے نکال لیں گے آپ. لیکن کسی چیز کی لیندھ ہوتی ہے, لیندھ, تو اس کو ادھیڑا جاتا ہے. اس کو نکالنے کا لفظ نہیں استعمال کیا جاتا, ادھیڑنے کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. لپیٹنا ادھیڑنے کا بالکل اپوزٹ ہے. لپیٹنا جو ہے نا یہ ادھیڑنے کے اپوزٹ ہے. قرآن نے دن اور رات کے لیے ادھیڑنے کا لفظ بھی استعمال کیا اور لپیٹنے کا لفظ بھی استعمال کیا. یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل, رات کو لپیٹتا ہے دن کے اوپر. ادھیڑنے کا عمل مشرق سے شروع ہوتا ہے. دن کو ادھیڑ رہا ہے مشرق سے, رات کو ادھیڑنا شروع کیا مشرق سے. جب صبح صادق ہوتی ہے تو مشرق سے روشنی نکلنا شروع ہوتی ہے نا, مشرق سے روشنی نکلنا شروع, تو گویا اللہ رات کو کھینچنا شروع کرتے ہیں وہاں سے, مشرق سے. رات کھینچتے 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 ابھی دیکھو رات ہماری کھینچتے کھینچتے کہاں چلی گئی, مغرب سے غائب ہو گئی ہے, ٹھیک ہے نا, مغرب سے ابھی دن کی روشنی ہے. اسی عمل کو الٹا کر لیں تو مغرب سے اگر ہم اس عمل کو الٹا کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رات تھی, اس پہ اللہ نے دن کو لپیٹنا شروع کر دیا. یعنی دن کو لپیٹا جا رہا ہے, الٹا نہیں, اس طرح نہ کریں, مغرب سے مشرق سے رات کو ادھیڑنا شروع کیا اور دن کو لپیٹنا شروع کیا. خیر عرض یہ ہے کہ بات یہ چل رہی تھی کہ قرآن کھینچنے کا لفظ استعمال کرتا ہے. اب مشرق سے اللہ نے رات کو کھینچنا شروع کیا, رات کی کھال کو ادھیڑنا شروع کیا تو دن نمایاں ہونا شروع. اسی عمل کو آپ یوں بیان کریں کہ دن کو اللہ نے لپیٹنا شروع کیا, کس کے اوپر, رات کے اوپر. مشرق سے دن کی چادر اللہ لپیٹنا شروع کرتے ہیں, کس پر, رات پر. لپیٹی جو چیز جاتی ہے نا, اکثر وہ کرو چیز پہ لپیٹی جاتی ہے, گول چیزوں پر. اس سے بھی علماء نے استدلال کیا ہے کہ قرآن 1400 سال پہلے زمین کو گول قرار دے رہا ہے, کیونکہ لپیٹا جب ہی جائے گا. دیکھو اگر لپیٹنے کا لفظ نہ ہوتا, پلین زمین ہوتی, تو قرآن بچھانے کا لفظ استعمال کرتا. نہیں یار, کارپیٹ لپیٹا جاتا ہے یا بچھایا جاتا ہے, بولو نا, بچھایا جاتا ہے, لپیٹا نہیں جاتا. قرآن کہہ رہا ہے یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل, دن کو رات پہ لپیٹتا ہے اور رات کو دن پہ لپیٹتا ہے. ایسے یہ عمل صدیوں سے, لاکھوں سالوں سے چلتا چلا جا رہا ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ دن اور رات کے پیدا کرنے میں, واختلاف اللیل والنہار, اور رات اور دن کے اختلاف میں, کہ دن کبھی لپیٹ رہے ہیں رات کے اوپر, رات آہستہ آہستہ غائب ہو رہی ہے, کبھی رات کو لپیٹ رہے ہیں دن کے اوپر, دن آہستہ آہستہ غائب ہو رہی ہے. ایک نظام اتنا بہترین جو انسان کے لیے, پودوں کے لیے, اس زمین کے لیے ضروری ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ان فی ذالک لآیات لأولی الالباب, اس میں نشانیاں ہیں. لب کہتے ہیں مغز کو, بھیجے کو, جن کی خالص عقل جو استعمال کرتے ہیں نا, خالص عقل کسے کہتے ہیں, ایسی عقل جس میں ماحول کی آمیزش نہ ہو. انسان نا اپنے ماحول سے متاثر ہوتا ہے, پھر اس کی عقل خالص استعمال نہیں ہوتی. اس کی عقل میں باپ دادا کی رسومات, محلے کی, لوگوں کی, میڈیا کی, ان تمام چیزوں کی وجہ سے اس کی عقل پورے طور پہ ٹھکانے نہیں رہتی. اب ہندو کو پتہ ہے بتوں کے سامنے جھکنا کسی بھی لحاظ سے کوئی سینس نہیں بنتی, لیکن بڑے بڑے عقل مند بھی بھگوانوں کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں. کیوں؟ ماحول نے اتنا متاثر کر دیا کہ عقل کو کیپچر کر لیا ماحول نے. عقل استعمال ہو رہی ہے, پراپر استعمال نہیں ہو رہی. تو خالص عقل کو کیا کہا جاتا ہے, لب کہتے ہیں نا. اس کا لب لباب, یہ لفظ سنا ہوگا آپ نے, اس کا لب لباب یہ ہے, یعنی اس کا خلاصہ یہ ہے. تو قرآن جگہ جگہ عقل کو استعمال کرنے کا حکم دے رہا ہے.
جگہ جگہ استعمال کرنے کا. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. قرآن کہہ رہے خود سے بنے ہو یا تم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے. خود سے نہیں بن سکتے بھائی. اتفاق کا نتیجہ بولو نہیں ہو سکتا. میں ایک جگہ بیان کر رہا تھا 50% اس مجلس میں ایتھیسٹ تھے, ملحد, خدا کے منکر. میں نے ایک مثال دی, بس 10 منٹ کا میرا بیان تھا وہاں. میں نے کہا 10 منٹ میں ان کو میں کیا سمجھاؤں. بعض چیزوں کو جب آپ پیچیدگی میں لے کے جاتے ہو نا تو الجھ جاتی ہیں. ہمارے یہاں لوگ, یہ جو ملحد لوگ ہیں نا, یہ کیا کرتے ہیں, سائنس کی کتابوں کے حوالے, فلاں نے سائنسدان نے یہ پھینکی, فلاں نے یہ پھینکی, فلاں نے یہ لکھا, فلاں کتاب کے, آدمی اس میں الجھتا چلا جاتا ہے. جو چیزیں انسان کے لیے انتہائی ضروری ہیں خدا نے ان کو بہت آسان کر دی ہے سمجھنے کے لیے. اس میں آپ کو سائنسی پیچیدگیوں میں گھسنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہو کہ سائنسدان پھینکو نہیں ہوتے؟ لوگوں کے ذہن میں نا ایک چیز یہ آ گئی ہے کہ سائنس, دیکھو دنیا کی ہر قوم میں پھینکو کثیر تعداد میں موجود ہیں. ڈاکٹروں میں پھینکو ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ کیا آپ کا کیا خیال ہے, سارے ڈاکٹر صحیح ہوتے ہیں؟ میں مانتا ہوں کہ میڈیکل سائنس ڈاکٹر کا شعبہ ہے, اس میں عام آدمی کو ٹانگ اڑانے کی اجازت نہیں ہے, لیکن کیا مطلب کہ 100% ڈاکٹر صحیح ہوتے ہیں؟ ڈاکٹروں میں جو پھینکو ہوتے ہیں وہ پھر کم نہیں پھینکتے, اس کو لپیٹنے کے لیے آپ کو بڑے بڑے گیندیں چاہیے. جتنا پڑھا لکھا ہوگا نا, جب وہ پھینکتا ہے تو وہ اپنے حساب